حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسلمانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو تو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اور اگر اس نے مال چھوڑا تو مال اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفرائض، فرائض فرض سے ہے کہ حصہ مقرر، وراثت جو حصے اللہ نے مقرر کیے، اس میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، اکثر جب میت لائی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اس پر قرض ہے، لوگوں کا حق دینا ہے یا نہیں۔ اگر دینا ہوتا تو پھر پوچھتے کہ مال چھوڑا ہے ادائیگی کے لیے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے مال بھی نہیں چھوڑا، دنیا سے فوت ہوا لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور لوگوں کا حق بھی دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، فرمایا پھر تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاتا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ، آپ پڑھا دیجئے، اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداءً معمول تھا کہ مالی حالات مسلمانوں کے کمزور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کمزور تھے، تو اس لیے جس نے حق دینا ہوتا اور وہ ادا نہ کر سکتا یا اس کے پاس مال نہ ہوتا تو جنازہ نہ پڑھاتے۔ لیکن صحابہ ایثار والے تھے، قربانی والے تھے، ایسا موقع نہیں آیا کہ کسی کا جنازہ چھوڑ دیا ہو، اس لیے کہ کسی نے دینا ہوتا تو کوئی نہ کوئی صحابی آگے ہو جاتا، یا رسول اللہ میں ادا کر دوں گا۔ جب اللہ نے حالات بہتر کیے، مال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ مومنین کے لیے میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، اولاد سب سے زیادہ ہر مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تو فرمایا جب مجھ سے محبت سب سے زیادہ ہے تو میرا بھی حق یہ ہے کہ میں امت کا خیال کروں۔ اب کوئی اس حال میں مرے گا کہ اس نے مال چھوڑا ہے تو وہ ورثاء کو ملے گا، لیکن کوئی اس حال میں مرا کہ مقروض ہے، مال نہیں چھوڑا، تو مجھ سے محبت ہے تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ میں آج کے بعد میں یہ اعلان نہیں کروں گا کہ جنازہ نہیں پڑھاتا، بلکہ آج کے بعد جو فوت ہو گیا اور اس نے لوگوں کا حق دینا ہو اور مال نہ چھوڑا ہو تو میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ غرباء کا خیال رکھے، مجبور لوگوں کا خیال رکھے، ضرورت مندوں کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء تھے، عادل تھے، تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ اگر کوئی مسلمان مجبور ہوتا، قرضے میں پھنس جاتا، تو وہ اس کی امداد کرتے، اس کو قرضوں سے نجات دیتے۔ کوئی دنیا سے چلا جاتا، لوگوں کا حق دینا ہوتا تو وہ اس کا حق ادا کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ قیامت والے دن 3 طرح کے دفتر ہوں گے، 3 دیوان ہوں گے۔ ایک دیوان کفر اور شرک کا ہے، جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ایک دیوان اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایسے حقوق جو اللہ نے بندوں پر عائد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے دیوان کی پرواہ نہیں کرے گا، جسے چاہے گا پوری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جسے چاہے گا کچھ سزا دے گا، اللہ اپنے حق کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور تیسرا دیوان جو ہوگا وہ بندوں کا آپس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی مداخلت نہیں فرمائیں گے، اللہ نے بندوں کے معاملے کو بندوں پہ چھوڑ دیا ہے، اور بندہ قیامت والے دن کوئی کسی کو اپنا حق معاف نہیں کرے گا، نہ ماں باپ کو کرے گا، نہ بیوی بچوں کو کرے گا، اپنا پورا حق لے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ لوگوں کے جو حق ادا کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، وراثت میں حق ملتا ہے تو دوسرے بہن بھائیوں کا نہ کھائے، جن کا حق ہے ان کو پورا ادا کرے، اپنا جو حق حصہ بنتا ہے اسی کو کھائے۔ اور اس کے علاوہ لین دین میں دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لین دین میں کسی کا حق آتا ہے تو اپنا حق کھائے، دوسروں کا حق واپس کرے۔ کسی کا حق کھائے مت، نہ زمین کھائے، نہ مال کھائے، نہ کسی اور طریقے سے کھائے، اس لیے کہ دنیا سے جانا ہر ایک نے ہے۔ کب تک انسان زندہ رہے گا؟ تو جب دنیا سے جائیں گے تو 1 بالش زمین کے بدلے حدیث میں آتا ہے 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔
تو اسی وجہ سے یہ جو تیسرا دیوان ہے بندوں کا آپس میں، تو انسان اس میں کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا۔ دنیا سے جانے سے 1 یا 2 دن پہلے، ہفتے یا اتوار کو، شمال ترمذی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سہارے سے مسجد نبوی میں آئے اور مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا۔ صبح اشراق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، پھر فرمایا میں نے کسی کا قرض دینا ہے، کسی کو برا بلا کہا، کسی کو مارا، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ 2-4 صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فلاں موقع پہ آپ نے 3 دینار لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں یاد۔ انہوں نے فرمایا کوئی مانگنے والا آیا تھا، میں پاس بیٹھا تھا، مجھ سے لے کر آپ نے دے دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا کے بیٹے فضل کو کہا، عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، فضل کو کہا اس کو تو ادا کر دینا۔ 2-4 صحابہ نے جنہوں نے اپنا بتایا کہ یا رسول اللہ یہ رقم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ادا کر دینا۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، بار بار اعلان کیا، جب دیکھا کوئی نہیں اٹھا تو فرمایا کہ اگر کوئی شرم کرتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تو پھر اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، تاکہ میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ کل قیامت میں نے کسی کا کچھ نہ دینا ہو۔ یہ پھر ظہر کے بعد دوبارہ اعلان کیا، صبح بھی اعلان کیا، ظہر کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صحابہ کو فرمایا اب مجھ سے دعائیں کرواؤ۔ مختلف صحابہ نے پھر اپنے لیے دعائیں کروائی۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں مسلمانوں کی کہ آیا ہم مرنے والے ہوتے ہیں تو لوگوں کے حق کی فکر رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایسا بندہ نظر نہیں آتا کہ جو گھر بیٹھ کر عزیز و اقارب کو بلا کر یا اپنے گھر والوں کو بتائے کہ میں نے فلاں کا دینا ہے، فلاں کا لینا ہے، ان کو دے دینا، ادا کر دینا، یا جو ہے وہ ادا کر کے جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مرنے والا فکر نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں ابھی تو لمبی زندگی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا، اور پیچھے اولاد دیتی نہیں ہے، وہ بھول جاتی ہے، وہ کہتے نہیں ہمیں تو ابو نے بتایا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنا لین دین انسان خود سیدھا رکھ کے جائے، کوشش کرے کہ کسی کا دینا نہ ہو۔ اگر لین دین چلتا ہے، کاروبار ہے، تو وہ لکھ کے رکھے، اور جو اس کی اولاد ہے، جوان ہے، انسان اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی اس الماری میں میری یہ ڈائری رکھی ہے، خدا نہ کرے کبھی میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے اعتبار سے، اس حساب سے لوگوں کا لین دین ادا کر دینا۔ یہ بتا کے جانا چاہیے، تاکہ اگر اولاد ادا نہیں کرے گی تو وہ گناہگار ہوگی۔ اس لیے باپ تو بتا کر گیا ہے کہ بھائی یہ میں نے لین دین لوگوں کا لکھا ہوا ہے، تو اگر میں اچانک دنیا سے چلا گیا تو کاروباری معاملات ہیں، تو میرے جانے کے بعد جو لینا ہے وہ وصول کرنا، جو لوگوں کا دینا ہے وہ بھی ادا کرنا۔ شرعاً پہلے وراثت میں لوگوں کا حق ادا کیا جائے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ آج اگر جنازہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھانے کے قابل نہ ہوتا، کہ اکثر ایسے دنیا سے جاتے ہیں کہ لوگوں کے لاکھوں دینے ہوتے ہیں، ادا کرنے کے لیے مال بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے انسان کوشش کرے اپنے معاملات کو درست رکھنے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔